السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو پچھلی قرآن کی کلاس میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 5 کو مکمل پڑھا تھا۔ چونکہ بڑی آیت تھی تو اس لیے ایک ہی آیت کو ہم لوگ کور کر پائے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 6 پڑھیں گے، آیت نمبر 6۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ان الذين، ان میں سب سے پہلے نون مشدد کا غنہ، نون کے اوپر شد ہے۔ نون کے اوپر شد آئے یا میم کے اوپر شد آئے تو ہمیں دونوں جگہ، نون میں بھی اور میم میں دونوں جگہ مشدد کا غنہ کرنا ہوگا۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے۔ تو ہم ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے۔ تھوڑی دیر کا مطلب کیا ہے؟ کتنی مقدار؟ تو ایک الف کے باقدر روکنا ہے آواز کو ناک میں۔ ان الذین، ان الذین، ان میں مشدد کیا نون کے اوپر، پھر نون کو لام سے ملایا اور لام کو پھر زبر کی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان الذی، ذال یا زیر ذی، یا ساکین اور اس سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ، ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے اور نون کو زبر کی حرکت کے ساتھ ہم جلد پڑھیں گے۔ غور کیجئے۔ ان الذین، ان الذین، ان الذین، ذین، ان الذین۔ آگے چلتی ہوں۔ کفرو، کاف زبر کا، فا زبر فا، کف، را واو پیش رو، کفرو۔ کاف اور فا کو جلد پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ۔ زبر زیر پیش کو ہم نہیں کھینچتے ہیں، جلد پڑھیں گے، لمبا نہیں کرنا ہے۔ رو میں ایک الف کے باقدر کھینچیں گے اور را کو پر کرتے ہوئے کھینچیں گے۔ کفرو، کفرو، کفرو۔ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا۔ جتنا ہم زی کو کھینچیں گے اتنا ہی ہم رو کو کھینچیں گے۔ یہاں ہو رہا ہے یا مدہ کا قاعدہ اور یہاں ہو رہا ہے واو مدہ کا قاعدہ، اور حروف مدہ کو ہم ایک الف کے باقدر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ جہاں جہاں بھی آئے گا ایک الف کے باقدر کھینچا جائے گا۔ یہاں یا مدہ ہے اور یہاں واو مدہ ہے، دونوں کو ہم برابر کھینچیں گے ایک الف کے مقدار کے باقدر۔ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا۔ اب نیچے آ جائیے۔ من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ من میں کیا کریں گے ہم؟ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ، یہاں پر اظہار کا قاعدہ،
نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے، یہاں پر دیر نہیں لگانا ہے، صرف نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھ کر نکل جانا ہے۔ من اہلہ، من اہل الکتابی، من اہل الکتابی، اگر کوئی کر دے من اہل الکتابی، غلط، من اہل الکتابی، یہاں دیر نہیں کرنا ہے، جلد ادا کریں گے۔ یہاں پر نون ساکین اور نون ساکین کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اسی میں سے ایک حروف حمزہ یہاں پر آ رہی ہے نون ساکین کے بعد، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ بنتا ہے، تو نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کریں گے اور پڑھتے ہوئے نکل جائیں گے۔ حمزہ کو ہا سے ملائیں گے، آواز رک جانی چاہیے۔ من اہل، لام کو لام سے ملائیں گے، لل کتابی، کاف زیر کی حرکت ہے، خیال کریں گے معروف اور مجہول کا، مجہول نہیں پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے کہ حرکت لمبا نہ ہو۔ کاف زیر کی جلد ادا کرنا ہے۔ تا میں دیکھیے کھڑا زبر ہے، ایک الف کے باقدر کھینچیں گے، بی کو زیر کی حرکت کے ساتھ معروف پڑھیں گے، مجہول سے بچیں گے، یعنی کہ اہل الکتاب، یہ مجہول ہے، اور اگر ہم پڑھتے ہیں اہل الکتابی تو یہ معروف ہے، تو ہمیں معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ من اہل الکتابی، تا میں ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے، من اہل الکتابی، کتابی، اب کوئی کر دے من اہل الکتابی، غلط، کاف کو نہیں کھینچیں گے، با کو بھی نہیں کھینچیں گے، دونوں کے نیچے زیر ہے اور زیر کو نہیں کھینچتے ہیں، زبر زیر پیش کو ہم لمبا نہیں کرتے ہیں، جلد ادا کرتے ہیں۔ من اہل الکتابی، صرف تا کو کھینچنا ہے۔ والمشرکین، والمشرکین، واو کو لام سے ملائیں گے، والمشرکین، میم کو شین سے ملایا، واو کو لام سے ملایا، آواز رک جانی چاہیے۔ را کو باریک کریں گے، را کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ، یعنی کہ زیر ہے۔ کی میں پھر یا مدہ ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے، نون کو زبر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے، غور کیجئے۔ والمشرکین، والمشرکین، من اہل الکتاب والمشرکین، را کو باریک کریں گے اور کی میں ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے، نون کو زبر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی نار جہنم، فی میں یا مدہ یا ساکین اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر اگر آتی ہے تو وہاں پر یا مدہ کا قاعدہ بنتا ہے، ایک الف کے باقدر کھینچیں گے۔ فی ناری، یہاں دیکھیے الف خالی اور اس سے پہلے زبر، الف مدہ کا قاعدہ، ایک الف کے باقدر یہاں بھی کھینچیں گے۔ را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک، کیوں؟ کیونکہ نیچے را کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ، زیر ہے، تو باریک کریں گے۔ جیم کو جلد پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ، ہا کو نون سے ملاتے ہوئے نون میں کریں گے ہم غنہ، نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، پھر زبر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے اور میم کو زبر کی حرکت کے ساتھ جلد، دونوں کو ادا کریں گے۔ خالدین، خوا میں ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے، لام کو زیر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے اور معروف کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ دی میں یا مدہ کرنا ہے، نون کو زبر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ اور ہا میں الف مدہ، دونوں کو برابر کھینچنا ہے، غور کیجئے۔ فی نار جہنم خالدین فیہا، فی نار جہنم خالدین فیہا، من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، دونوں کو برابر کھینچنا ہے، فیہا، اور
را کا خیال کریں گے کہ باریک ہو، پر نہ ہو، یہاں بھی را کا خیال کریں گے باریک ہو، پر نہ ہو، تو غور کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ایک بار میں شروع سے پڑھتی ہوں۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها۔ کلیئر؟ ایک بار اور سنیے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها۔ اب آگے چلتی ہوں۔ اولئک هم شر البریہ، اولئک هم شر البریہ۔ اولا لام کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، 3 سے 4 الف کے باقدر کھینچنا ہے۔ اولا 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 ایکا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولائکا، زیر کی حرکت کو ہم معروف پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے۔ اولائکا ہم، میم میں آواز رک جانی چاہیے، ہم شرل، شین کو را سے ملائیں گے اور را کو پھر لام سے ملائیں گے پر کرتے ہوئے، شرل بریہ، را یہاں پر باریک ہوگی اور یہاں پر پر ہوگی، را مشددہ کے اوپر یہاں پیش ہے، تو چاہے وہ را ساکینہ ہو چاہے وہ را مشددہ ہو، اس کے اوپر اگر پیش اور زبر ہے تو ہم اس کو پر کریں گے، اگر زیر ہے تو باریک کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے را مشددہ ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، یہاں ہم پر پڑھیں گے، لیکن یہاں دیکھیے را ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، یعنی کہ کسرہ، تو یہاں پر ہم باریک کریں گے۔ اولئک هم شر البریہ، بریہ، شر البری، را کو جب یا سے ملائیں گے تو ایک قسم کی سختی پیدا کریں گے، بریہ بریہ بریہ، کچھ لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ بری آ کر دیتے، بری آ، تو آ نہیں ہے، یا زبر یا ہوتا ہے، یا زبر یا۔ اولئک هم شر البریہ، اولئک هم شر البریہ۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان مشدد کا غنہ، ان الذین، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی یا مدہ، نون زبر نا، ان الذین آمنوا، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون وا پیش نو، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے باقدر کھینچیں گے۔ منو، میم کو نہیں کھینچنا ہے کیونکہ زبر ہے، منو، واو مدہ کریں گے یہاں پر، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش، آمنو، ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واو زبر وا، عین زبر عا، وعملوا، واو کے اوپر زبر، عین کے اوپر بھی زبر، جلد ادا کریں گے، عین نکالنے کی کوشش کریں گے، وعملوا، عین عین عین، وعملوا، میم کو زیر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے اور معروف کا خیال کریں گے، وعملوا
وعاملوس نہیں بولیں گے، وعاملوس، لام کو صاد سے ملائیں گے اور صاد کو پھر کھڑا زبر کے ساتھ پڑھیں گے منہ بھر کر، وعاملوا الصالحات، لام زیر لی، ہا کھڑا زبر ہا ایک الف کے باقدر، تا کو زیر کی حرکت کے ساتھ جلد اور معروف، یہاں پر صرف اور صرف لمبا کریں گے صاد کو ایک الف کے باقدر اور ہا کو بھی ایک الف کے باقدر۔ کیوں؟ کیونکہ صاد اور ہا دونوں کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے، تو جتنا ہم الف مدہ کو کھینچتے ہیں اتنا ہی ہم کھڑا زبر کو کھینچیں گے۔ غور کیجئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آگے چلتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، اولا مد کریں گے یہاں پر جس طرح ہم لوگوں نے یہاں پر کیا تھا، 3 سے 4 الف کے باقدر کھینچنا ہے، حمزہ کو زیر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے اور معروف کا خیال کریں گے، کاف کو زبر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، معروف اور مجہول کی غلطی جو ہے صرف اور صرف زیر اور پیش میں ہوتی ہے، یعنی کہ کسرہ اور ضمہ میں ہوتی ہے، زبر میں نہیں ہوتی ہے، اسی لیے جب بھی پیش پڑھے یا زیر پڑھے تو معروف اور مجہول کا خیال کرتے ہوئے پڑھے۔ اولئک هم خیر البریہ، سیم خیر را کو پر کریں گے، را کے اوپر پیش ہے، لام سے ملائیں گے، بریہ میں را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، سختی کرتے ہوئے یہاں پر ہا ساکینہ بنائیں گے اور یہاں پر آیت کریں گے۔ غور کیجئے، اولئک هم خیر البریہ، یہاں دیکھیے خی میں کون سا قاعدہ ہو رہا؟ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، یا لین کا قاعدہ بن رہا۔ یا لین کو ہم پڑھتے ہیں نرم آواز کے ساتھ، جلد پڑھتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے خیر البریہ، جلد ادا کریں گے، اولئک هم خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ۔ ایک بار میں اوپر سے پڑھ دیتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اولئک هم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اولئک هم خیر البریہ۔ تو آج آیت نمبر 6 اور 7 میں نے پڑھایا ہے، تو اس کے خوب مشق کیجئے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ آیت نمبر 8 پڑھیں گے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔